میرے پاس اتنی معلومات ہیں کہ عام آدمی ان معلومات کا تصور نہیں کر سکتا۔ 68 ایئر کا ایک آدمی انوالو ہے اپنے 38 سال کے ملازم کے ساتھ، اس کا لیول چیک کریں کہ کس حد تک غلاظت میں لتھڑے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ میں ایسے پروفیسر اور یونیورسٹی کے ملازمین کو جانتا ہوں جن کی تیسری نسلیں اب یونیورسٹی میں نوکری کر رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے یہ گند سارا اچھل رہا ہے۔ کنڈی صاحب جو سابق وائس چانسلر ہیں اس کے ساتھ شامل ہیں، اور کنڈی صاحب تو تسلیم کرتے تھے کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ایک ریلیٹو کو 56 لاکھ روپیہ دے کر وائس چانسلر بنے۔ ابھی میرے پاس ثبوت ہے کہ دبئی کے کس بینک میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، کون پیسے جمع کر رہا ہے اور کون پیسے لے رہا ہے، میرے پاس سارے ثبوت ہیں۔ یہ تو حالات ہے، بک رہی ایجوکیشن کو تو برباد کر دیا انہوں نے، ہائر ایجوکیشن کو۔ ڈاکٹر شازیہ کے پاس نہ اولاد رہی، دونوں بیٹے خامد لے گیا، نہ اس کے بعد پہلا خامد رہا، دوسری شادی انہوں نے کر لی۔ اب اس کا پریشر تھا کہ شادی اناؤنس کرو، ایسے کچی طلاق دی ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے 1-2 سال میں 6 مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا، تو میں پھر آپ کو باقاعدہ اناؤنس کر کے رکھ لوں گا۔ وہ 2-3 دن پہلے تک کہتی رہی ہے کہ مجھے بے شک طلاق دے دو، آپ ایسا کرو ایک ولیمہ کر کے اناؤنس کر دو تاکہ میری بھی عزت رہ جائے۔ کہ بس کمرے میں گئی، وہاں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اس کو کہا باہر چلی جاؤ، پھر اس نے وہ دروازہ وغیرہ بند کر کے جو وہاں باقاعدہ مار کٹائی ہوئی ہے دونوں کو۔ اس خاتون کے جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں، باقاعدہ زخم ہیں، سکریچز ہیں، اور اس کے بعد چوٹیں ہیں اس کے جسم پہ جو کہ تشدد کو ظاہر کرتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ولیمہ نہ کرنے کی وجہ سے بیزاریوں میں ایک مبینہ تنازع پھوٹ پڑا۔ واقعے نے شہر کو حیرت میں ڈال دیا۔ پہلے بہاولپور کیس، پھر ایمرسن یونیورسٹی کیس، اور اب بہاؤدین ذکری یونیورسٹی کیس۔ دیکھیں، سب سے بڑا پرابلم اس سیمیسٹر سسٹم ہے۔ ہمارے جیسے ملک میں جہاں لا قانونیت ہے، جہاں قانون کوئی نہیں، جہاں قانون جو ہے وہ طاقتور کے گھر کی لونڈی ہے، یہاں پہ سیمیسٹر سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دیکھیں، ظلم یہ ہے کہ جو ٹیچر پیپر بناتا ہے وہی چیک کرتا ہے، وہی حاضری لگاتا ہے اسٹوڈنٹس کی، وہی پاس فیل کرتا ہے۔ مکمل ایک اسٹوڈنٹ کی، طالبہ کی یا طالب علم کی زندگی کا سارا دار و مدار ان کے اوپر ہے، پروفیسر حضرات پہ۔ وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں، وہ ہراسمنٹ بھی کرتے ہیں، وہ ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں۔ بھائی ایک بچی، مجھے یہ بتائیں، ایک بچی احمد پور شرقیہ سے آئی ہوئی ہے، ایک بچی رجام پور سے آئی ہے، ملتان میں رہ رہی، ہاسٹل میں رہ رہی ہے، اس نے 2 سال میں اپنا کورس مکمل کرنا ہے، اس کو 2 مرتبہ فیل کریں گے، اس کے 2.5 سال لگے، ماں باپ بھی کہیں گے بیٹا تیرے اوپر خرچے ہو رہے ہیں، وہ کیا کرے گی؟ یہ بلیک میل کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور یہ گینگ یونیورسٹی میں بنے ہوئے ہیں۔ میرے پاس اتنی معلومات ہیں کہ عام آدمی ان معلومات کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن میں بھی بیٹیوں والا ہوں، مجھے حیا آتی ہے، میں بہت سارے معاملات میں پردہ ڈالتا ہوں۔ ایمرسن یونیورسٹی والے وائس چانسلر کا جو میں نے ایشو اٹھایا، اب سوچ نہیں سکتی اسی طرح کہ میرے اوپر کتنا پریشر تھا کہ اس کو کیوں نہ لگائیں۔ ایک آدمی کی آپ دیکھیں کہ 68 ایئر کا ایک آدمی انوالو ہے اپنے 38 سال کے ملازم کے ساتھ، اس کا لیول دیکھیں ذرا، اس کا لیول چیک کریں کہ کس حد تک غلاظت میں لتھڑے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ جہاں تک اس یونیورسٹی کا معاملہ ہے، یہ جو پروفیسر صاحب ہے احسان قادر بھابا، یہ شاہ جمال کے رہنے والے ہیں، یہ فیصلہ آباد زرعی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہ بچی وہاں پڑھتی تھی، وہیں پہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہے وہ بنا، اچھا پھر یہ ان کے سپروائزر بن گئے ایم فل میں، پھر پی ایچ ڈی میں ان کی مدد کی۔ سرگودا یونیورسٹی، یہ ایک جیسے ریلوے کی نوکری ہے نا، کہ ریلوے کی نوکری میں 90% ریلوے ملازموں کے بچوں نے ہی آنا ہے، یہ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ انہی کے بچے، انہی کی اولادیں، انہیں آسانی سے داخلے مل جاتے ہیں، انہیں رہتی نمبر سے داخلے مل جاتے ہیں، وہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے پروفیسر اور یونیورسٹی کے ملازمین کو جانتا ہوں جن کی تیسری نسلیں اب یونیورسٹی میں نوکری کر رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ظلم کی انتہا ہے، یہ ایک سازش ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے یہ گند سارا اچل رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی شاید سیاسی ساکھ اور ریپیوٹ کو خراب کرنے کے لیے سارے معاملات۔ نہیں، کوئی کسی پروفیسر کی یا کسی لیڈی ٹیچر کی یا پروفیسر کیا سیاسی ساکھ ہوگی؟ دیکھیں، اس سے وہ ایک کرپٹ آدمی تھا بھابا، اس نے اس سے پہلے منصور اکبر کنڈی جو سابق وائس چانسلر تھا، میں نے آج سے 5 سال پہلے وہ خبریں 6 سال پہلے چھپی ہوئی ہیں کہ اس نے پہلے ہی وہ کیا کرتے تھے، یہ جو کہ فارسٹری کا تھا، یہ زہر دیتا تھا درختوں کو، چند دن میں درخت سوکھ جاتا تھا، پھر وہ سارا درخت کاٹ لیا جاتا تھا۔ اس یونیورسٹی میں 3 ذخیرے تھے جنگلات کے جو 2.25 یا 2.5 کروڑ کے اس نے بیچے
اور کنڈی صاحب جو سابق وائس چانسلر ہیں اس کے ساتھ شامل ہیں. اور کنڈی صاحب تو تسلیم کرتے تھے کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ایک ریلیٹیو کو 56 لاکھ روپیہ دے کر وائس چانسلر بنے. تو جو وائس چانسلر ایسے بنیں گے, ابھی میرے پاس ثبوت ہے کہ دبئی کے کس بینک میں پیسے جمع ہو رہے ہیں, کون پیسے جمع کر رہا ہے اور کون پیسے لے رہا ہے, میرے پاس سارے ثبوت ہیں. مجبوری ہے, میں بات چیزیں نہیں سامنے لا سکتا. مجھے یہ پتہ ہے کہ کون سے اکاؤنٹ سے کس اکاؤنٹ میں پیسے گئے اور 3 دن بعد وائس چانسلر کا تقرر ہو گیا. میرے پاس ایسی ریکارڈنگ موجود ہے کہ کہاں سے کس امیدوار کو ٹیلی فون آتا ہے کہ ایسا کر فلاں تمہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیتے ہیں, تم فوری طور پہ اتنے پیسے فلاں بینک میں جمع کروا دو دبئی میں. یہ تو حالات ہے. بک رہی ایجوکیشن کو تو برباد کر دیا انہوں نے. ہائر ایجوکیشن کو ایک ہی شعبہ ہمارا بچا تھا جس میں لڑکے محنت کر کے کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے تو اس کو بھی برباد کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کیس میں جو نئے انکشافات ہوئے ہیں کہ فرانزک رپورٹ آنے کے بعد اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ 15 دن اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, پولیس نے FIR بھی درج کی, وہ پولیس کی حراست میں بھی ہے, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ 15 دن کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ وہ اس کو پیمپر کرتا رہا ڈاکٹر بھابا. اس کا بھی خامد راجر پور میں تھا, وہ سرگودا میں تھی, وہ اس کو لے آیا, تم ادھر آ جاؤ, ادھر آ گئی. جب اس نے یہاں انٹرویو دیا, وہ انٹرویو کے لیے جب آئی تو وہ بھابا صاحب کے گھر رہی, یعنی کہ اتنا تعلق تھا, لیکن اس وقت تک کوئی اللیگل معاملات نہیں تھے. اب یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. ادھر سے پروفیسر اس کا جو ڈاکٹر خامد تھا اس کے ساتھ کوئی تعلقات خراب ہوئے, 2 بچے ڈاکٹر لے گیا. اب اس بچی کو دیکھیں, یہ ڈاکٹر شازیہ کے پاس نہ اولاد رہی, 2 بیٹے خامد لے گیا, نہ اس کے بعد پہلا خامد رہا, دوسری شادی انہوں نے کر لی. اب اس کا پریشر تھا کہ شادی اناؤنس کرو. اب ان کی جو پہلی بیوی ہے وہ CSP آفیسر ہے, اس کا پریشر تھا کہ طلاق دو, اس کو پتہ چلا. اب الٹیمیٹ یہ طلاق دے دیتے ہیں, لیکن اس کو قرآن پہ حلف دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ میں نے نا ایسے کچی طلاق دی ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے, 1-2 سال میں 6 مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا, تو میں پھر آپ کو باقاعدہ اناؤنس کر کے رکھ لوں گا. اب عورت کے پاس اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, وہ پہلے خامہ سے طلاق یافتہ ہے. ایک عورت ہونے کے بن کے اگر ایک عورت کو آپ ویولائز کر کے سوچیں تو کیا وہ دوسری طلاق کا توق اپنے گلے میں ڈال سکتی ہے؟ اس بیچاری نے تو مجبور ہونا ہے, اس نے بلیک میل ہونا ہے. اس نے جناب اب ہوتا کیا ہے, یہ اس کو طلاق دے دیتے ہیں 2 جون 2024, یعنی کہ 15 ماہ پہلے. 15 مہینے پہلے اگر طلاق یہ دے دیتے ہیں, وہ طلاق رجسٹر بھی ہو جاتی ہے. اب اس خاتون کو پتہ نہیں, اب اس کو کسی طریقے سے وہ طلاق نامہ جو رجسٹرڈ تھا اس کی کاپی بھیج دی جاتی ہے. یہ کوئی چند دن پہلے, کوئی 15 دن پہلے یا 10-12-15 دن پہلے, وہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. وہ 2-3 دن پہلے تک کہتی رہی ہے کہ مجھے بے شک طلاق دے دو, آپ ایسا کرو ایک ولیمہ کر کے اناؤنس کر دو تاکہ میری بھی عزت رہ جائے. تو بھابا صاحب اس پہ آتے نہیں تھے. الٹیمیٹ اس کے بعد یہ بابا ان سے ملتے بھی تھے. جب یہ بات سامنے آ گئی, طلاق تو 1 سال پہلے کی ہے, پھر اس خاتون نے پریشر ڈالا کہ تو اس کا مطلب تمہارا میرے ساتھ جو 1.5 سال سے 1.25 سال سے تعلق چل رہا ہے وہ تو اللیگل ہے. اگر بے شک اگر تم نے رجسٹرڈ ہی کر دی, وہاں پہ اختلافات بڑھے. پھر یہ کمرے میں جب گئے, اس کے پاس کمرے میں گئی, وہاں ایک بچی بیٹھی ہوئی, اس نے اس کو کہا باہر چلی جاؤ. پھر اس نے وہ دروازہ وغیرہ بند کر کے جو وہاں باقاعدہ مار کٹائی ہوئی ہے دونوں کے درمیان. اور میرے پاس ثبوت موجود ہیں اس بات کے, گواہ موجود ہیں کہ اس خاتون کے جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں, باقاعدہ زخم ہیں, سکریچز ہیں, اور اس کے بعد چوٹیں ہیں اس کے جسم پہ جو کہ تشدد کو ظاہر کرتی ہیں. اب معاملہ جہاں تک اس روز کے جنسی تشدد کا ہے, وہ کام مشکوک ہے کہ اس روز ہوا یا نہیں ہوا, لیکن اس سے 10 دن پہلے تک 8 دن پہلے تو یہ پریکٹس جاری رہی. اور لوگ پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ بھی ادھر ادھر وکلاء حضرات بھی کیا کیا بات کرتے ہیں. بھئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عدت کا قانون ہے 3 مہینے 10 دن, اس کا مطلب 3 مہینے 10 دن تو سپرمز کے اثرات رہتے ہیں نا, وہ تو ختم نہیں ہو سکتے. تو فورینسک میں اب فورینسک انہوں نے چھپائی ہوئی ہے, اس کی رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے. وہ لاہور سے مجھے کسی ذریعے نے بتایا کہ اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے بہرحال ان کا تعلق تھا. یہ ساری صورتحال ہے. اگر بھئی آپ نے 2 جون 2024 کو طلاق دے دی ہے تو پھر آپ کیوں اس کے ساتھ اپنا ریلیشن بنایا؟ نکاح نامہ بھی لے آئے اور طلاق نامہ وہاں, طلاق نامہ پھر بعد میں آپ پیش کر رہے ہو. دیکھیں نا, ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے. ٹیچر جو ہے نا, استاد, وہ اس کا حیثیت ہے باپ کی. جس طرح ایک بندے کے 3 باپ ہیں جی, اس کا باپ,
اس کا استاد، اس کا سسر، باقاعدہ یہ حیثیت دی گئی ہے نا. تو اگر وہ اس قسم کا گھٹیا اور زٹیل آدمی ہوگا تو یہی کوئی سامنے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں ایک مرتبہ میں نے ایک بہت بڑے شخص سے سوال کیا، میں کہا فلاں بندے کو آپ نے پروموشن دی تھی جو بعد میں اس ملک میں بہت ہی طاقتور عہدے پہ رہا، میں نے کہا اس کی پروموشن بورڈ میں آپ شامل تھے تو آپ کو جب پتہ تھا کہ یہ بندہ اس قسم کا، آپ نے پروموشن کیوں دی؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے اس کی پروفیشنل سکل دیکھی، ہم نے اس کا کریکٹر کے اوپر اگنور کیا کہ یار پروفیشنلی بڑا ساؤنڈ ہے. دیکھیں ایک اسلامی معاشرے میں ڈومینیٹنگ فیکٹر جو ہے وہ کریکٹر ہے. ایک پروفیسر کے لیے سب سے پہلی چیز کریکٹر دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ کریکٹر نہیں دیکھتے تو وہ اچھا پڑھاتا ہے یا برا پڑھاتا ہے، وہ ساری چیزیں تو ضمنی ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے ایک پروفیسر واصف نعمان تھا، وہ لڑکیوں کو غلیظ ویڈیوز بھیجتا تھا، وہ نوکری سے نکلا، اس کا بھی ایشو میں نے اٹھایا. پھر اجمل مہار تھا سرائکی ڈپارٹمنٹ کا، اس کا ایک مرجان کیس آیا، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. وہ اجمل مہار تو فوت ہو گیا لیکن وہ بھی معطل ہوا. تو یہ وہ چیز ہے جس میں میرے پاس اتنی معلومات ہے لیکن اس میں کوئی مدعی نہیں، کوئی مدعا نہیں، کوئی سامنے نہیں آتا، کوئی بندہ بنتا نہیں، اون نہیں کرتا. تو جب تک وہ بندہ کسی ایشو کو اون نہ کرے اس وقت تک آپ نہیں لکھ سکتے، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ورنہ معلومات تو اتنی معلومات کے بیس پہ اگر میں لکھنا شروع کروں تو یہ تو کئی اخبارات، ڈیلی کئی اخبارات نکالنے پڑیں، ایک اخبار تو تھوڑا پڑتا ہے. ایمرسن یونیورسٹی، اس کے بعد BZU، یہ تو اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. ان کی روک تھام کے لیے کیا، کیونکہ مستقبل جو ہے وہ تو طلباء کا داؤ پہ لگ جاتا ہے، سفر تو پوری یونیورسٹی کر رہی ہے. جس پوری یونیورسٹی سفر کر رہی ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گورنمنٹ کتنی سیریس ہے یا گورنمنٹ کے لیے ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں کتنی لائبریریاں تھیں اور 45 سال کی میاں نواز شریف صاحب کی سیاست نے اس ملک کو کتنی لائبریریاں دی ہیں. تعلیم کا تو یہاں بیڑا غرق کیا گیا اور ایز پر پالیسی کیا گیا ہے. اب امرتسر میں پچھلے 45 دن سے کوئی VC نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اب وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ جی کوئی ایڈمیشن نہیں چل رہا ہے اور کوئی پوچھ رہا ہے. اب ایک رجسٹرار جو خود غیر قانونی ہے وہ یونیورسٹی کا ماما بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس طرح تو نہیں چلتے ادارے اور تعلیمی ادارے جہاں ہزاروں بچوں کا جن کے ساتھ فیوچر وابستہ ہے ان کا یہ حال ہے. یہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی حکومت کر کیا رہی ہے.